بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. صدق اللہ العظیم. اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان وساوس کو جو اس کا نفس اسے ڈالتا ہے. یعنی انسان کے نفس کا انسان پر کتنی مرتبہ کتنا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں ان کے شاہ رگ سے بھی. من حبل الورید، شاہ رگ آپ سمجھتے ہیں جو گردن میں ہوتی ہے، اس کے کٹنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے. تو ہم انسان کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قرب کو آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیفائن کیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہمیں احساس دلانے کے لیے کچھ حقائق سے پردہ ہٹایا ہے. اور اگر ہمیں ان حقائق کا ادراک ہو جائے صحیح معنوں میں تو شاید ہم گناہ کرنا بھول جائیں اور بلکہ دنیا کو ہی بھول جائیں. فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے دائیں اور بائیں، قعید بیٹھ کر، جب لکھنے والے دو لکھ لیتے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں بیٹھ کر. سنتے تو ہم بچپن سے آ رہے ہیں کہ کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں کندھے پر لکھ رہے ہیں، سب کچھ یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ جانتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن ان حقائق کو بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. باقاعدہ اس کے اعمال نامے پر فائلیں بن رہی ہیں اور ترتیب دی جا رہی ہیں. قیامت کے دن جب انسان اس اعمال نامے کو دیکھے گا تو حیران پریشان ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیں، آپ بچپن کی لکھی ہوئی کوئی کاپی آپ کو ملتی ہے تو بڑا ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں کہ میں نے یہ کب لکھا تھا، کیوں لکھا تھا، کہاں لکھا تھا، کیسے لکھا تھا، میرے پین میں سیاہی ختم ہو گئی تھی، فلاں دوست سے مانگا تھا، مثال کے طور پر اس طرح کی باتیں. تو اب ہم ظاہر ہے اپنی زندگی کے 30 40 45 60 سال گزارتے ہیں تو بہت سے کام، بہت سی باتیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کی ہیں، بھلا جاتے ہیں. لیکن جب اعمال نامہ سامنے آئے گا سب کچھ واضح ہو جائے گا. فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی انسان نہیں نکالتا کوئی لفظ، کوئی بات، مگر اس کے سامنے رقیب عتید، ایک نگران تیار بیٹھا ہوا ہے. ایک نگران بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے لکھنے کے لیے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حتیٰ کہ موت کی بے ہوشی آ جائے گی حق کے ساتھ. اس وقت پتہ چلے گا
ذالک ما کنت منہ تحید، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ ظاہر ہے موت سے ہر کوئی بھدکتا ہے، بھاگتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور بچنا بھی چاہیے، لیکن بچ کر پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ جانا، یہ گھاٹے کا سودا ہے پھر۔ تو فرمایا کہ یہ موت کی بے ہوشی آ کر بتلائے گی کہ ہم کیا کرتے رہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید کا دن ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ ہانکنے والے سے اور گواہ سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان قبر سے نکلے گا تو اس وقت اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ ایک فرشتے کا کام ہوگا اسے میدان حشر کی طرف لے کر جانا، اور ایک فرشتہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ اس کے اعمال نامے پر گواہی دے سکے، اس کا حساب کتاب جو کچھ سامنے آئے گا تو بتا سکے کہ جی میں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ دو فرشتے کوئی الگ نہیں ہوں گے، یہ دو فرشتے وہی ہوں گے جو دنیا میں اس کے نامہ اعمال لکھتے تھے ہر انسان کے، تو وہاں وہی دو فرشتے ہوں گے جن میں سے ایک گواہ بن جائے گا اور دوسرا سائق بن جائے گا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تم اس کے بارے میں غفلت میں تھے، آج ہم آپ کے سامنے سے آپ کا پردہ ہٹا دیں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آپ کی نظر آج بہت تیز ہوگی۔ حدید ویسے تو لوہے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی تیز ہونے سے ہے کہ بہت زیادہ تیز ہوگی۔ آج کل سائنسدان بھی ماشاءاللہ تحقیقات میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی تحقیقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی نفع عطا فرماتا ہے۔ تو اب سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، کہ انسان کے جو اعضاء ہیں یہ مکمل طور پر کارآمد نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی جو آنکھیں ہیں انسان کی، نہیں، دماغ کا جو 20% حصہ ہے بس یہ کام کرتا ہے، 80% ابھی کام نہیں کر رہا، اسے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے تیار کیا ہے۔ اسی سے لگتا ہے کہ انسان کی جو آنکھیں ہیں یہ بھی جتنا دیکھ سکتی ہیں اتنا نہیں دیکھ رہی، حالانکہ کہاں کہاں دیکھ لیتی ہیں، دماغ میں کتنی باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں انسان کی، بچپن سے لے کر جوانی اور پھر بڑھاپا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی یہ 20% ہے۔ تو لگتا ہے کہ ایسے ہی آنکھیں، کان، ناک، جو قوتیں ہیں، سامعہ، باصرہ، لامسہ، تو یہ قوتیں پورے طریقے پر کارآمد اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں کی، جیسا کہ اب قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ تم میں سے کسی کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن قیامت کے دن سب اللہ کو دیکھیں گے۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب اب ان میں وہ سکت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہوگی۔ بہرحال وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ہم نشین کہ یہ میرے پاس اس کا اعمال نامہ بالکل تیار ہے۔ اب اس ہم نشین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اعمال نامے کو مرتب کرتا ہے، اعمال نامے کو لکھتا ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن گواہ بن کر کے آتا ہے۔ تو اعلان ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، چونکہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، اب انہی کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگائے گا
کہ تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر ناشکر انسان کو، ہر ناشکری کرنے والے کو، عنید سرکش کو، مناع للخیر احسان جتلانے والے، معتدن حد سے تجاوز کرنے والے کو، مریب شک و شبہات میں ڈالنے والے کو۔ تو یہ اعلان ہوگا کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے اعمال نامے ہیں تمہارے پاس، ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہی ہے وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ بنا لیا تھا، اسے اب سخت عذاب میں ڈال دو۔ پھر اس کا ہم نشین کہے گا اس آدمی کا جسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہاں ہم نشین سے مراد فرشتہ نہیں ہے، یہاں ہم نشین سے مراد وہ شیطان ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں جو اس کا ہم نشین بن جاتا ہے، جو اسے برائی کے راستے پر لگاتا ہے۔ تو وہ اس کا دوست کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ واضح طور پر دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تمہیں پہلے ڈرا چکا ہوں اس سے۔ میرا قول بدلہ نہیں کرتا اور میں بندوں پر ظلم بھی نہیں کیا کرتا۔ اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہیں، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا، متقی لوگوں کے دور نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے سے۔ جو شخص رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور قلب منیب لے کر آیا تو اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ اس میں چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ کتنی ہی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی پکڑ کے اعتبار سے، اور انہوں نے شہروں میں نقب بھی لگائے تھے، یعنی بڑے بڑے بدماش تھے، لیکن کیا اب کوئی جائے پناہ ہے؟ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یقیناً اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو، اول کا سمع وہو شہید، یا جو بات کو توجہ سے سنتا ہو اس حال میں کہ وہ گواہ بھی ہو، یعنی حاضر بھی۔ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی اس میں تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ قلب منیب سے مراد رجوع کرنے والا دل، ایسا دل جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اسی طرح قلب سلیم بھی آتا ہے، صحیح سالم دل۔ اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، اور رات کا ایک حصہ بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے، اور سجدوں کے بعد بھی۔ سجدوں کے بعد کا مطلب فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کیجئے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ جی استاد جی۔ اور
توجہ سے سنیے، اس دن جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، جس دن وہ آواز کو حق کے ساتھ سنیں گے، یعنی سور کو، یہ نکلنے کا دن ہے۔ یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم صراعا، جس دن زمین ان کے نیچے سے پھٹ کر سرک جائے گی۔ تشقق کا معنی باب تفاعل سے ہے، پھٹ جانا، اور صراع کا مطلب تیزی سے کسی چیز کا سرک جانا، پھسل جانا، نکل جانا، جو بھی آپ کو آسانی سے یاد رہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جلدی سے نکل آئیں گے قبروں سے، کوئی منٹ بھی نہیں لگتا ان۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، بس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے اسے، یا خوف و وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو آسان فرمائے۔ آمین۔